الحمد للہ من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ میرے سامعین محترم، آپ حضرات کے سامنے صدقہ فطر کے مسئلے کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس سے پہلے عرض کروں گا کہ مزید مسائل جاننے کے لیے سننے کے لیے ہمارے چینل درس قرآن حق اور سچ کو سبسکرائب کرتے جائیں، تاکہ مزید مسائل کے، مزید بیانات کے، مزید ویڈیو آپ کو ملتے رہے، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے، دنیا میں زندگی بسر کرنا آسان ہو۔ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ نماز قائم کرو، آگے فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، آگے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو میں صدقہ فطر کا مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، چونکہ لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے، کب ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اتنے بازار کے اندر، مارکیٹوں میں، اور اتنے جو ہے نا اپنے گھر کے معاملات میں الجھے ہوئے ہوتے کہ ان کو صدقہ فطر دینے کا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ تو بھائی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں، یاد رکھیں، چاند رات تک ادا نہیں کیا کوئی بات نہیں، لیکن جب عید الفطر کی نماز کے لیے جائیں تو عیدگاہ پہنچنے سے پہلے پہلے صدقہ فطر کی رقم ادا کر دیں، یہ واجب ہے اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے، نماز کے بعد نہیں، نماز سے پہلے۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک مسئلہ آگے بھی سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کی اس وقت تک امت کو اجازت نہیں دیے جب تک غریبوں کی عید کا سامان تیار نہ کر لیں۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا عید کی نماز کی اجازت آپ حضرات کو اس وقت تک نہیں ہے جب تک آپ میں سے، یعنی امیر مالداروں میں سے کوئی غریب کی عید کا سامان جب تک مہیا نہ کر لے، تیار نہ کر لے، تب تک میرے نبی کی طرف سے عید کی نماز کی اجازت نہیں۔ اور اللہ کے نبی کو غریبوں کی زیادہ فکر تھی، فرمایا صدقہ فطر یہ غریبوں کا حق ہے، صدقہ فطر امیر پر غریب کا حق ہے، اور پھر فرمایا کہ صدقہ فطر یہ غریبوں کے عید کا سامان ہے، اور اسلام کی طرف سے یہ صدقہ فطر جو ہے نا غریبوں کے لیے عیدی ہے۔ جیسے لوگ عیدی دیتے ہیں نا گھروں کے اندر، کسی کو 50، کسی کو 100، کسی کو 500، بڑوں چھوٹے کو ایک الگ الگ، تو اسلام کی طرف سے یہ جو صدقہ فطر ہے یہ غریبوں کے لیے عیدی ہے، اور یہ امیر پر غریب پر، امیر کا جو ہے نا غریب پر حق ہے کہ امیر غریب کو یہ عید صدقہ فطر دے۔ یہ مسکین، یہ یتیم، یہ فقراء، یہ ان پر کیا ہے، امیر کا حق ہے کہ امیر ان کو دے۔ اور پھر فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے نا ادا کرنے والا اگر غنی ہے اور اس کے باوجود اگر ادا کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو اور زیادہ غنی کر دے گا، یعنی اور مالدار بنا دے گا، اس کے مال میں اور اضافہ کر دے گا، کم نہیں کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی صدقہ فطر ادا کر رہا ہے لیکن اگر وہ فقیر ہے اور فقیری کی حالت میں اگر وہ صدقہ فطر ادا کر رہا ہے تو اللہ اس کو اور زیادہ عطا کرے گا۔ اور یاد رکھیں، یہ صدقہ فطر، صدقہ دینا، یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اللہ کو قرضہ دیا، اور آج کوئی انسان کو قرضہ دیتا ہے تو وہ واپس لیتا ہے تو اتنا ہی لیتا ہے، لیکن اللہ کو قرضہ دینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا ڈبل عطا کرتا ہوں، اور اس کے لیے اجر بھی ہوتا ہے اور پھر مغفرت بھی ہوتا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر جو ہے نا یہ دینا غریبوں کا حق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جس نے اس کا حق ادا نہیں کیا اس نے عید الفطر کی نماز نہ پڑھا، اور نہ عید الفطر کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں کی زیادہ فکر تھی، اور حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ امیر سے پہلے غریب جنت میں جائیں گے، اور جب غریبوں کے ساتھ جب غریب جنت میں جائیں گے اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ تو امیر پر اتنی فضیلت نہیں جتنا غریب پر فضیلت ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرنے سے پہلے پہلے یہ نیت کر لیں کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں اور اللہ اس کے جو ہے نا مجھے ڈبل عطا فرمائے گا۔ جیسے ایک سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اللہ کے نبی سے خیرات مانگا، اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی کے پاس بھیج دیا۔ اب حضرت عثمان غنی کے پاس جب وہ گیا، گھر پہ دروازے پہ دستک دیا تو وہ اپنی اہلیہ سے لڑ رہے تھے کیونکہ تھوڑا سا تیل زیادہ ڈل گیا تھا، پہلے زمانے پہ دیا وغیرہ ہوتا تھا۔ تو وہ سائل یہ سوچنے لگا کہ بھائی حضرت عثمان غنی تھوڑے سے تیل زیادہ ڈلنے پہ اتنا لڑ رہے ہیں تو مجھے کیا خیرات کریں گے۔ جب دروازے پر آئے تو انہوں نے کہا بھائی میں سائل ہوں، خیرات لینے آیا ہوں، حضور نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو کہا جاتا ہے 12,000 درہم صدقہ کر دی۔ تو سائل نے تعجب سے پوچھا، یا عثمان آپ نے مجھے 12,000 درہم صدقہ کر دیا اور اپنی بیوی سے آپ لڑ رہے ہیں تھوڑا سا تیل زیادہ ڈلنے پہ؟ تو کہنے لگے وہ اپنی ذات پہ خرچ ہے، اس کا حساب کتاب ہے، اس کی پوچھ ہے، اس کی پکڑ ہے،
لیکن میں نے جو تجھے دیا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے اللہ ہمیں اتنا دے گا۔ تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا اگر غنی کی حالت میں صدقہ فطر ادا کرے گا اللہ اس کو اور مالدار بنا دے گا اور غنی بنا دے گا، اور اگر کوئی فقیر یعنی صاحب نصاب ہونے کے باوجود صدقہ فطر کی رقم ادا کرے تو یاد رکھیں اللہ اس کو اس فقیری کے حالت میں اور زیادہ عطا کرے گا اور زیادہ دینے والا بنا دے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے بھائی صدقہ فطر جو ہے نا عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر لیں، اور یہ غریب کا جو ہے نا بالکل حق ہے اور اسلام کی طرف سے ان کے لیے عیدی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کہ نبی علیہ السلام کو جو فرمان ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ تو ہمیں چاہیے بھئی جو ہے نا ہم اپنے جو ہے نا صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کریں، مدارس کے طلباء اور اسی طرح جو ہے نا غرباء، فقراء، مسکین، یتیموں تک پہنچانے والے بنیں اور ان کا حق ان تک پہنچائیں تاکہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بروعزت میں رہیں۔ اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔